نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید بارونق مجلس، جس کا اہتمام یہاں دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں کیا گیا، اور اس کے محرک جناب محترم محمد نعیم صاحب، جو بحمد تعالی آپ کو سرکار کی ذات سے بڑا پیار ہے، محبت ہے، حضور کے صحابہ سے پیار ہے، محبت ہے، حضور کی آل سے محبت ہے، انہوں نے آج کے اس کا اہتمام کیا۔ اہتمام کا عنوان یہ ہے کہ غدیر خم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، منشا سے اللہ کے نبی نے حضور مولا کائنات کو مرتبہ اور مقام عطا کیا، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کے اظہار تشکر کے لیے آج کی اس محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے چند ایک باتیں ضروری آپ کو عرض کر دیں۔ وہ یہ ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک شرعی اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ ایک لغوی معنی ہوتا ہے جو ڈکشنری میں ہوتا ہے، ایک شرعی اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ مثلا لفظ بدعت ہے، مادہ اس کا یہ ہے بادہ یبدأ، یعنی کسی چیز، نئی چیز کا مارز وجود میں آنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو نئی پہلے نہیں تھی، مارز وجود میں آئی، وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ اب لغوی طور پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا پہلے وجود نہیں تھا، مارز وجود میں آئی، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، دین کے کہیں بھی ہو، اس کو بدعت کہلاتے ہیں۔ ایک ہے بدعت شرعی، یعنی شریعت کے اندر جو بدعت گمراہی ہے، ممنوع ہے، جسے سرکار نے منع فرمایا، اس کا مفہوم اور ہے۔ میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ سے پوچھا گیا کہ مال بدعت ہو، بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ البدعۃ لا اصل لہ فی الدین، بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اصل دین کے اندر نہ ہو، یعنی جس کی بنیاد دین کے اندر نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، دونوں صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیں کہ یہ حضور نے جس بدعت کی مذمت بیان کی ہے، جس بدعت کی قدح بیان کی ہے، جس بدعت کو حضور نے برا کہا ہے، وہ بدعت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ البدعۃ ما رفع بہ سنہ، بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو سنت کو ریپلیس کرے، یعنی سنت کو ہٹا کر سنت کی جگہ جو لائیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت۔ پہلے حضور کی سنت موجود تھی، اس کو ہم نے ہٹا دیا، دور کر دیا، اس کی جگہ ایک نئی اپنی طرف سے چیز داخل کر دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔
اب سوال یہ ہے کہ ہم کو بندہ فوت ہو جائے، صوم کی فاتحہ دلاتے ہیں، 40 دن کے بعد اس کے چیلم کا اہتمام کرتے ہیں، سال کے بعد اس کے سالانہ ختم، اگر وہ بزرگ ہوں تو اس کو ختم کے جائے ہم عرس کہہ دیتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ نہ تو حضور کے دور میں تھا، نہ صحابہ کے دور میں کو، نہ 40ویں ہوتے تھے، نہ کورس ہوتے تھے۔ قرون اولیٰ میں، تابعین کے دور میں تو یہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اب جو ہو رہا ہے یہ وہاں تو نہیں تھا۔ اب کیا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ جب حضور کے زمانے میں چیلم نہیں تھا، بعد میں آیا۔ حضور کے زمانے میں عرس کی محفل نہیں تھی، بعد میں مارز وجود میں آئی۔ حضور کے زمانے میں میلاد کے جلوس نہیں تھے، بعد میں آیا۔ حضور کے زمانے میں بزرگوں کے آراس نہیں تھے، یہ بعد میں آئے۔ تو کیا یہ بدعت ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سارے کاموں کی اصل کیا ہے۔ ہم صوم کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ میت کو، آپ بھی کچھ بولیں گے تو اچھا ہوگا، ایصال ثواب کے لیے۔ چیلم کیوں کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے۔ عرس کیوں مناتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایصال ثواب کی اصل دین میں ہے یا نہیں۔ کیا ایک آدمی کے عمل سے دوسرے بندے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ ایک زندہ بندے کے عمل سے ایک مرحوم آدمی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی اصل دین کے اندر موجود ہے۔ چونکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے بدعت، میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک نقطہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حج بدل کیا ہے جی؟ یہ حضور کے دور سے ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جس پر حج فرض ہے اور حج کر نہیں سکتا، بیمار ہے، معذور ہے، کوئی ایسی بات ہے، وہ اپنی طرف سے دوسرے بندے کو حج بدل کرا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک زندہ بندے کے عمل سے دوسرے زندہ بندے کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 2، وہ آدمی فوت ہو گیا، زندگی میں اس پر حج فرض تھا، حج نہیں کیا، وصیت کر کے گیا، پیسے بھی چھوڑ کر گیا کہ میں زندگی میں کوتاہی ہوئی، میں حج نہیں کر سکا، میرے بعد میرا حج کروا دینا، بیٹوں سے کہہ کر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے اس کے چھوڑے ہوئے پیسے یا بحیثیت اولاد وارث ہونے کے اپنی طرف سے پیسے دیے، ایک بندے کو کہا کہ تم میرے والد صاحب کی طرف سے حج کرو۔ اب خانہ کعبہ کی زیارت کون کر رہا ہے؟ وہ ایک تو قبر میں ہے نا، وہ کہاں کرے گا جی؟ وہ تو قبر میں، اسی جگہ ایک اور پرسن اگے وہ نہیں گیا ہو، بشیر صاحب، ہاں جی، وہ کسی گوبھی علیہ صاحب نہ ہوئے، ہاں جی۔ تو بہرحال اب خانہ کعبہ کا طواف کون کر رہا ہے؟ ایک اور آدمی۔ فریضہ کس کا ادا ہو رہا ہے؟ کسی اور کا۔ صفا مروہ میں سعی کوئی اور کر رہا ہے، ثواب وہ فریضہ کسی اور کا ادا ہو رہا ہے۔ اس گرمی میں عرفات کے میدان میں کوئی اور دھوپ کے مزے لے رہا ہے، پسینہ سے شراب ہو رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، کام وہ کر رہا ہے اور ثواب۔ یہ جتنے مسلمانوں کے اندر مذہب کسی فرقے کا اختلاف ہے، شیعوں کے ہاں حج بدل موجود ہے، سلفیوں کا حج بدل موجود ہے، خارجیوں کے ہاں موجود ہے، جتنے مسلمانوں کے فرقے طبقے سب کے ہاں حج بدل کیا جی؟ ایک آدمی کا عمل ثواب دوسرے بندے کو۔ تو یہ سوئے میں کیا ہوتا ہے؟ بھتیجے کے ختم میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ چلی میں 40ویں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ ہاں جی۔ اسی طریقے سے ہم جو ایام مناتے ہیں، مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ لا اصل لہ فی الدین، دین کے اندر جس کی اصل موجود نہ ہو وہ بدعت ہے۔ یہ ساری چیزیں
بحیات قضائیہ ان کا وجود حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں مارد وجود میں آئیں، لیکن ان کی اصل جو ہے وہ دین کے اندر موجود ہے۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہر لفظ ہوتا ہے، اس کے دو معنی، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک شرعی معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی بدعت کا کیا ہے؟ ہر نئی چیز۔ شرعی لغوی کا بدعت کا معنی کیا ہے؟ جس کی اصل دین کے اندر نہ ہو، یا جو سنت کو ریپلیس کرے۔ ایک سنت تھی، سنت کو ہٹا کر ایک دوسری چیز کو اس کی جگہ رکھا جی، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنت حضور کے عمل کا نام ہے یا عمل نہ کرنے کا نام ہے؟ سنت شے موجود کا نام ہے، معدوم کا نام تو نہیں ہے۔ تو اب ہم جو میلاد مناتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے؟ نہیں، حضور کا عمل تو اس میں تھا ہی نہیں۔ تو سنت شے موجود کو کہتے ہیں، معدوم کو نہیں کہتے۔ اس کو آپ سنت کے خلاف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب ہے یہ عمل ہے، تاریخ میں روایات میں ہمیں نہیں ملتا کہ حضور نے اس طرح کیا ہو، لیکن اصل اس کی دین کے اندر موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو لفظ عید استعمال ہوتا ہے جی، اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک لغت میں عید ہے اور ایک شرعی عید ہے، اصطلاحی عید جس کو کہتے ہیں وہ۔ اصطلاحی عید کون سی ہے؟ صرف دو ہیں جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو کہ اللہ نے تمہیں دو عیدیں عطا فرمائیں۔ یہ تین چار چیزیں نہیں، نہ کوئی عید میلاد ہے، نہ کوئی عید غدیرہ، نہ کوئی اور عید ہے جی، صرف دو عیدیں۔ ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ نے تمہیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں اور فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ باقی اگر عید ہے تو اس دن میں روزہ رکھنا کیوں حرام نہیں ہے جی؟ یہ عیدیں وہ ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک دن چھوٹی عید کا، 4 دن بڑی عید کے، 10، 11، 12، 13، کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ سال میں 5 دن ایسے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید وہ ہوتی ہے کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور روزہ رکھنا حرام کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو ایام عید ہیں یہ بندوں کی اللہ کے ہاں دعوت ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم، گھر ہمارا، پیسے ہمارے، بازار سے سودا خرید کر ہم لائے، وہ پکایا ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں نے، بندے بلا کر کھلایا، تو میزبان کون ہے؟ وہ گھر ساڈا، پکایا آسان، کمایا آسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت میں سوچو، اگر وہ تمہیں پیدا ہی نہ کرتا تو کماتے کدھر سے؟ ہاں، پکاتے کدھر سے؟ یہ سارے کھیل میری عطا سے ہیں۔ تو فرمایا ان ایام میں میرے بندوں کی میرے ہاں دعوت ہے۔ آپ کسی دوست کی پیار محبت سے دعوت کریں اور وہ ٹھکرا دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ تو جو خدا کی دعوت کو ٹھکرائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری دعوت کو ٹھکرا کر تو اور کام کرے گا، وہ حرام ہے۔ اس لیے ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ میلاد النبی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ باقی جتنے ایام وہ عید تو نہیں ہے۔ شرعی عید صرف 2 ہیں جی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے علاوہ ہم باقی بھی کسی کو عید کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک تیسرا نام ہے، حضور نے ہمیں بتایا، وہ بھی عید ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے وَجَعَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عیدًا، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو بھی عید بنایا جی مومنوں کے لیے۔ اب عید کی علامت کیا ہے؟ عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں ہماری بھی نارمل عبادت کے سوا ایکسٹرا عبادت ہے یا نہیں؟ 5 نمازیں تو آپ پڑھتے ہیں، عیدوں میں کیا ہے؟ 2 رکھتے ہیں ایکسٹرا،
جمعے میں کیا 2 رکھتے ہیں ایکسٹرا. یعنی بتانا یہ ہے کہ وہ یوم العید ہے، وہ بھی عید ہے جی. اس لیے کہ ایک تو عید کا معنی یہ ہے کہ وہ لوٹ کر آتی ہے. عیدیں بھی سال میں لوٹ کر آتی ہیں، جمعہ 8 دن کے بعد لوٹ کر آتا ہے. اور وہ عید اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی کے ایام ہے. ہم نے پورا مہینہ روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے پابندی کی، اب کھانے کا موقع ملا تو ہم خوش ہوئے، الحمدللہ اللہ تیری توفیق سے ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اب یہ پابندی ہم سے ہٹ گئی، ہمیں خوشی ہوئی ہے، ہمیں ایک نعمت ملی، پابندی ہٹ گئی. بھائی کسی قیدی کو جیل سے نکالیں تو روئے گا خوش ہوگا؟ بات دیکھیں نا، پابندی سے آزاد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. ہاں. اب ایک ہے لغوی عید، یہ تو شرعی عیدیں 2 ہی ہے نا جی. تیسری عید کا ذکر حضور نے جمعے کا کیا جی. اس کے علاوہ کوئی عید نہیں، نہ کوئی عید میلاد ہے، نہ کوئی عید غدیر ہے، نہ کوئی لٹرم پٹرم اور عید ہے جی. یہ آئے دن ہم اشتہار چھاپتے ہیں عید میلاد النبی، یہ عید کدھر سے آئی جی؟ مولوی چپ کیوں ہیں؟ با عید غدیر عید نہیں تو عید میلاد عید کہاں سے آئی؟ وہ عیدیں تو صرف 2 ہیں، یہ آپ نے کدھر سے عید بنا لی؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ بھی جائز ہے، درست ہے. عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے. اب وہ دن عید میلاد کا دن وہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا، اور حضور کے آنے کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، ہمیں خیر امت کا لقب ملا، ہمیں اللہ کی معرفت ہوئی. یہ سب کچھ حضور کے صدقے سے ملا. تو حضور کے آنے سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اس خوشی منانے کا نام عید ہے. سمجھ گئے نا جی؟ اب کمال کی بات یہ ہے، یہ ہمارے لوگوں کا وہ عجیب نظریہ ہے. یہ جتنے حضرات ہیں نا عیدوں کے مخالفت، ان سے پوچھو بچوں کی سالگرہ مناتے یا نہیں مناتے؟ وہاں قرآن و حدیث نہیں یاد آتا. شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا طوفانے. او بھئی یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ملا کی بات کر رہا ہوں. مولوی تو آج کل بڑے ٹھاٹ سے اپنے جنم دن مناتے ہیں. ہاں، اس کی اصل کدھر ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر خوشی کے موقع پر آپ کے والد گرامی ہیں، ان کو عہدہ ملتا ہے، بیٹا خوش ہوگا یا نہیں؟ آپ کے استاد ہیں، ان کو اعلیٰ مقام ملتا ہے، شاگرد خوش ہوگا یا نہیں؟ آپ کے بیٹے کو امتحان میں پاس ہوتا ہے، خوشی ہوگی یا نہیں؟ ہر خوشی کو عید کہتے ہیں جی. عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے. یہی وجہ ہے کہ کلام پاک میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، ایسا ممکن ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان بھیج، پکے پکائے کھانے؟ کیا وہ ساری زندگی کے لیے مانگا نہیں ایک بار؟ کیوں؟ تکون عید اولنا و آخرنا و آیۃ منک، تاکہ وہ جو موجود ہے ہمارے لیے بھی خوشی کا سامان بن جائے، کہ عید ہو جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے دسترخوان بھیجا. وہ آخرنا، جو بعد میں آئیں گے دسترخوان تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ فخر کریں گے کہ ہمارے آباء و اجداد پر وہ دسترخوان نازل ہوا تھا. یہودی عیسائی خوشی کرے کہ ان کی قوم پر دسترخوان ہوا تو یہ جائز ہے. علی کا بیٹا خوشی کرے کہ اس کے باپ کو مرتبہ ملا تو یہ ناجائز ہے. یہ کہاں کی منطق ہے؟ سوال یہ ہے، عید شرعی 2 انش، اس کے علاوہ ہر خوشی کو آپ عید کہہ سکتے ہیں جی. عید میلاد کو بھی عید کہہ سکتے ہیں، عید غدیر کو آپ اس کو بھی عید کہہ سکتے ہیں، اور جو آپ کو خوشی کا موقع ملتا ہے اس کو بھی آپ عید کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے، ہمارے سامنے کرم فرما تشریف فرما ہیں،
جناب محترم محمد بشیر سیالوی صاحب مدہ ذل العالی، وہ جب ان سے کبھی ملاقات ہوتی کہندے آج عید ہو گئی، انہاں کول پوچھو کیڑی عید ہو، مطلب عید الفطر ہوئی یا عید الاضحیٰ ہوئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، تو خوشی کو کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو اصل بات یہ ہے۔ اور نمبر 2، حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کسی مذہب کا پہچان ہے لیکن وہ مذہب اسلام کے علاوہ ہے جی، ان کی پہچان ہے، وہ چیز اختیار کرنا، حضور نے فرمایا یہ بھی انہی میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شے مذموم کے اندر تشابہ حرام ہے، محمود کے اندر نہیں۔ بے شمار گورے کام کرتے ہیں، ہندو سکھ کام کرتے ہیں، وہ قوم کے لیے اعلیٰ ہم کرتے یا نہیں کرتے؟ تو کیا ہر کام جو ہندو کرے وہ حرام ہے؟ ہر کام جو سکھ کرے وہ حرام ہے؟ ہر کام جو عیسائی کرے وہ حرام ہے؟ ہر کام جو یہودی کرے وہ حرام ہے؟ اس کے لیے معیار ہے۔ اگر وہ کام ان کے مذہب کے ساتھ خاص ہے تو وہ ہم نہیں کریں گے، اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو ہم وہ۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مولویاں بھی ٹائی پائی ہوتی ہے، تکینے کوئی نہیں، سوٹ پایا ہوں تو کی کر دیں۔ اصل تو مشابہت یہ ہے میاں جی، آپ کو پتہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی ہوئی نہ قتل ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ کسی نے ان کو قتل کیا نہ کسی نے سولی چڑھایا۔ تو اب یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، سولی چڑھایا گیا، یہ نظریہ رکھنا کیا ہے قرآن کی روشنی میں؟ حرام۔ اب ابتداءً جو عیسائی تھے وہ یہ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے غم کے وجہ سے کہ ان کو سولی چڑھا دی گئی، وہ گلے میں رسیاں باندھتے تھے، وہ نشانی رکھنے کے لیے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا ہوں، اس لیے یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ باندھتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ گلے میں زخم ہو جاتے جی، بعد میں اس کی جگہ کپڑا باندھنا شروع کر دیا، وہ باندھتے تھے۔ اب کپڑے کے بعد آخری جو اصلاح یافتہ صورت ہے وہ ٹائی کی ہے۔ اس کی شیپ کیا ہوتی ہے جی؟ وہ جو آپ گرہ باندھتے ہیں، سلیب کا نمونہ ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں یعنی کیا خیال ہے؟ لیکن چونکہ اب یہ اتنی کامن ہو چکی ہے کہ عیسائیت کا مذہبی شعار نہیں رہا جی، اب اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی کامن ہو چکی ہے کہ اب یہ شعار نہیں رہا جی۔ اب دیکھیں یہودی بھی باندھتے ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، سارے، تو اب اس خاص قوم کا وہ شعار نہیں رہا جی۔ تو اصل قصہ یہ ہے کہ مشابہت اس میں ہوتی ہے جو اس قوم کا شعار ہو، لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ یہ فلاں عقیدے فلاں مذہب کا جی۔ خوارج کا جو خصوصی شعار ہے اس کو اپنانا نہیں چاہیے، روافض کے جو خصوصی شعار اس کو اپنانا نہیں چاہیے، دیگر حضرات۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا، کیا یہ روافض کا شعار ہے؟ وہ قرآن ان کی تعریف و توصیف سے لبریز ہے، حدیث کے اندر حضور کی حدیثیں موجود ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اگر خوارج کثرت کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہم صحابہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں؟ صحابہ کے وہی وارث ہیں، ہم بھی تو کچھ لگتے ہیں ان کے جی۔ اگر اہل بیت اطہار کا ذکر کثرت کے ساتھ شیعہ کرتے ہیں تو کیا ہمارے علی کچھ نہیں لگتے جی؟ ہمارا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس کو چھوڑیں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی کچھ لگتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا ہم قرآن میں سے وہ آیتیں نکال دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے ہیں؟ بھئی یہ تو یہودیوں کے سربراہ کے. بعض وہ ہوتے ہیں جو مشترکہ دولت ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی وراثت نہیں، وہ ہر بندہ مومن کی وراثت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کی وراثت نہیں ہے، وہ وارث نہیں ہے. ہر بندہ مومن عیسیٰ علیہ السلام کا وارث ہے. اسی طریقے سے ہر مومن، منافق کی بات نہیں کر رہا، ہر مومن اہل بیت کا وارث ہے، اور کوئی منافق اہل بیت کا وارث نہیں ہے. ذرا دوسری پڑھیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے عہد کیا، مجھے یہ حضور نے ضمانت دی. فرمایا کہ علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق. ایک حدیث میں فرمایا کہ علی وہ ہے کہ جس سے مومن محبت کرتا ہے، منافق بغض رکھتا ہے. اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نحن نعرف المنافقین ببغض علیہ، ہم علی کے بغض سے منافقین کو پہچان لیتے تھے. حضور نے فرمایا کہ علی کی محبت عین ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے. یہ کفر سے نیچے کا درجہ ہے، کفر سے نیچے کا درجہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب جو نیچے کا طبقہ برا ہوگا وہاں منافق ہوں گے، کافروں سے زیادہ ابتر ہیں. ایک اور بات، غزوہ خیبر کے موقع پر مہینہ بھر گزر گیا، کئی چھوٹے چھوٹے قلعے فتح ہوئے. بڑا جو قلعہ تھا گموس، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، محاصرہ تھا. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ناکام واپس جانا پڑے گا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، محاصرہ لمبا ہو گیا ہے اور قلعہ ابھی فتح نہیں ہو رہا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فکر نہ کرو. آپ فرماتے ہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، میں ضرور بضرور کل جھنڈا عظیم شان آدمی کو دوں گا. رجلاً، یہاں تنوین تعظیم ہے، عظیم شان کو دیں گے. کیا ہوگا؟ یفتح اللہ علی یدی، جس کے ہاتھ پر اللہ قلعے کو فتح کرے گا. اور اس کی کوالٹی کیا ہے؟ یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا قرارن لیسا بفرار، وہ بار بار حملہ کرے گا، ناکام نہیں لوٹے گا. اس کے ذکر کی مجھے ضرورت نہیں کہ حضور نے پہلے کس کس کو جھنڈا دیا، کون کون جھنڈا لے کر گئے لیکن ناکامی ہوئی. اب حضور تو جانتے تھے نا کہ کس کے ہاتھ سے فتح ہوگی. 30 دن خرچ کرنے دی لوڑ کے لیے پہلے جڑی علی نو دے قلعہ فتح ہو جاتا ہے. یہ 30 دن انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بعض باتوں میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. اتفاق ایسے ہے کہ حضرت علی تو موجود ہیں لیکن ان کی آنکھیں آئی ہیں، آشوب چشم کا شکار ہیں. اب باقی مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ چکی پیسنے. جی مجاہدین کے لیے چکی پیستے، آٹا گوندتے، لانگری کا کام کر رہے ہیں. مطلب جہاد میں تو نہیں جا سکتے چونکہ آشوب چشم ہے.
اب آخری دن حضور نے پوچھا ہے نا علی علی کہاں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو سخت بیمار ہیں، ان کو آشوب چشم ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ وہاں موجود تھے، دیر سے پہنچے، لیکن وہ بات نہیں، شروع سے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا بلا اس کو۔ حضور مولا کائنات کو بلایا گیا، حضور نے لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا۔ آپ فرماتے ہیں گویا میں سمجھا کبھی میری آنکھیں دکھی نہیں۔ اب اس کے بعد علم لے کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے میں کس سے محبت کرتا ہوں، کس سے نفرت کرتا ہوں، وہ آپ کو کیا پتا، یہ میرے دل کی بات ہے۔ آپ کس کو پسند کرتے کس کو نہیں پتا مجھے کیا پتا جی، وہ تو میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ بات تو یہ ہے نا۔ اب حضور فرماتے ہیں علی کے دل کی بات، یحب اللہ و رسولہ، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں صرف یہ نہیں جانتا، میں علی کو بھی جانتا ہوں، علی کے خدا کو بھی جانتا ہوں۔ علی اس علی سے پیار کرتا ہے اور وہ علی اس علی سے پیار کرتا ہے۔ وہ علی حقیقتاً بالادست ہے، پوری کائنات پر کنٹرول، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ یہ علی اس علی کی عطا سے زمین پر بالادست ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول، حضور اپنی تو جانتے، مجھے پتا ہے نا میں کس سے پیار کرتا ہوں کس سے نہیں کرتا، اپنی بات تو حضور جانتے ہیں، میں علی سے پیار کرتا ہوں، لیکن اللہ پیار کرتا ہے یہ حضور کو کیسے پتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کون بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کس بندے سے پیار کرتا ہے۔ باقی تو ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن علی کی انفارمیشن تو ہے۔ حضور نے فرمایا علی اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ علی سے پیار کرتا ہے۔ محبت کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ بغض کا تعلق دل سے۔ کون کس سے بغض کرتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا جی؟ کون کس سے محبت کرتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ محبت کے آثار ہوتے ہیں، وہ نمایاں ہوتی ہے، پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں سے پیار کرتا ہے۔ بغض کے بھی آثار ہوتے ہیں۔ یا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، حضور نے فرمایا کہ علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ علی تیری وجہ سے دو طبقے جہنم میں جائیں گے، محب مفرط، ایک جو تیری محبت میں افراط کرنے والا اور دوسرا تجھے بغض کرنے والا، دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، مومن اور کافر ہونا یہ اعمال میں سے نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ کس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں گے یہ مومن ہے، کس کے بارے میں فیصلہ کریں گے یہ کافر ہے، منافق ہے۔ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ عین علی کی محبت عین ایمان ہے، علی سے بغض عین کفر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دو طبقے جی، ایک محب مفرط ہے جو محبت میں غلو کرتا ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے روافض کا جو محبت کے اندر غلو کرتے ہیں جی، اور بعض وہ ہیں جن کو نصیری نہیں کہتے، وہ محبت میں اتنے غرق ہو گئے حضرت علی کو خدا سمجھ بیٹھے جی، ہیں جی، حضرت علی کو خدا سمجھ بیٹھے۔ کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے سوا حضرت علی سارے نبیوں سے افضل ہیں، تو یہ بھی غلو ہے۔
عقیدے کی بات ہے، کوئی نبی کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا جی۔ نبی نبی ہوتا ہے، غیر نبی ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جو خدا کی سلیکشن ہوتی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلہ، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کون سے، اور کہتے ہیں نا معاویہ کافر، عمرو بن عاص کافر، ابو موسیٰ اشعری کافر، ہمیں کیسے پتا چلے اس کے دل میں کیا ہے جی؟ یعنی بغض کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اب ہمیں کیا پتا اس کے دل میں کیسے، ہم کیسے پتا چلیں کہ بغض ہے؟ اب ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نحن نعرف المنافقین ببغض علیہ، ہم بغض علی سے منافقوں کو پہچانتے تھے۔ کیسے پہچانتے تھے؟ کیا حضرت ان کے دل کو جانتے تھے؟ نہیں، ہم علی کا تذکرہ کرتے، علی کی تعریف کرتے، علی کا ذکر کرتے، اگر چہرہ کھل اٹھتا تو کہتے مومن ہے، اگر پریشان ہوتا تو کہتے بے ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب سوال یہ ہے، وہ طبقہ جو جہنم میں جانے والا ہے حضرت علی کے بغض سے، وہ ناصبی ہیں۔ ناصبیوں میں کوئی ایسا نہیں جو حضرت علی کو گالی نکالتا ہو، برا بلا کہتا ہو، نہیں، ایسی کوئی نہیں۔ وہ بغض دل سے کرتے، زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ اگر زبان سے کہتے تو حضور یہ نہ کرتے کہ بغض رکھتے، حضور یہ فرماتے کہ وہ بغض کا اظہار کرتے ہیں جی۔ بغض کا تعلق دل سے ہے۔ اہل بیت کا آپ ذکر کرتے ہیں، جو آدمی یہ کہے کہ بہو اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں، یہ وہی آدمی ہے۔ ہم یہ آج پروگرام بنایا نا غدیر خم کا جی، اصل مقصد مولا کائنات کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت علی کو شیعوں کی وراثت ہے، وہ جی یہ جی شیعوں کی سنت ہے، فلاں کرتے ہیں۔ اصل شیعوں کی بات نہیں، اصل علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا جی۔ ہاں، کبھی کہتے ہیں یہ عید کیسے ہو سکتی ہے، عیدیں دو ہیں، تو عید میلاد کیسے عید ہو سکتی ہے، عیدیں تو دو ہیں۔ خیرات کو کہہ دیا جنوں، جنوں کو کہہ دیا، مطلب ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ہم فیصلے کرتے ہیں جی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اہل بیت کے فضائل اچھے نہ لگیں، اور کمال کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بغض کس کو کہتے ہیں۔ آپ یہ انٹرنیٹ وغیرہ، یہ واٹس ایپ، یہ پڑھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا، مجھے کوئی نکال کر بتائیں کسی صحابی کی فضائل میں کوئی حدیث ہو اور مولویوں نے شور مچایا ہو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لکھا ہو۔ آپ گھڑ کر حدیث کسی بھی صحابی کی انٹرنیٹ کے اوپر چڑھا دیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اہل بیت کی صحیح حدیث کا ذکر کریں، مولوی اٹھتے ہیں جی یہ اس کی فلاں سند ٹھیک نہیں، فلاں نے اس کو یہ کہا، فلاں۔ اور کمال کی بات ہے جو عنوان آج کا ہے، جس میں حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہو، یہ حدیث متواتر ہے۔ ہم تک جو روایت پہنچی وہ 16 صحابیوں سے روایت ہے۔ 30 صحابیوں نے گواہی دی کہ ہم نے اپنے کانوں سے سرکار سے سنا ہے۔ اس میں یہ کہتے نہیں یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، تو بخاری مسلم میں تو بہت سارا کچھ نہیں ہے جی۔ پھر آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے بخاری میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، بخاری میں تو بہت ساری باتیں نہیں ہیں، تو وہ آپ کیسے کرتے ہیں جی؟ بخاری میں تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بخاری میں تو یہ ہے کہ رفع دین کریں، ہم نہیں کرتے۔ بخاری میں یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہیں، ہم تو نہیں کہتے۔ پھر بخاری شریف کدھر گئی؟ پھر ہم کبھی سہارا لیتے ہیں مصنف عبدالرزاق کا، کبھی سہارا لیتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کا، کبھی سہارا لیتے ہیں سنن سعید منصور کا، کبھی ہم سہارا لیتے ہیں سنن حمیدی کا۔ اس وقت بخاری ہمیں نہیں نظر آتی۔ تو اصل بات آپ کو پتہ ہے یہ کیوں اعتراض ہے؟ علی کی محبت اچھی نہیں لگتی،
اب سرکار یہ بھی بات سوچنے کی ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کے سردار، روزے اول سے آخر دن تک سرکار کی معیت میں رہے، مال و متاع سب کچھ قربان کیا۔ کبھی آپ نے ابو بکر سے کہا کیا ابو بکر انت منی وانا من کا؟ کبھی کہا یا ابا بکر حبو کا ایمان و بغض کا نفاق؟ وہ کسی صحابی کے بارے میں کہا ہو؟ مثال کے طور پر ایک آدمی صاف راستے میں جاتا ہے، کلیئر ہے جی، آپ اسے کچھ نہیں کہتے ہیں جی۔ اگر وہ آدمی کیسی بستی میں جاتا ہے، راستے میں جنگل ہے، خطرناک راستہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی احتیاط کرنا، بڑی احتیاط سے چلانا، بڑے چاروں ہیں، مطلب چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہاں خطرات ہیں، خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ باقی صحابہ کے بارے میں حضور کو خطرہ ہی نہیں تھا۔ حضرت علی کے بارے میں خطرہ تھا کہ ان سے بغض کرنے والے ہوں گے، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہ اہمیت جتلانے کے لیے، اور یہی بات ہے وہ حدیث ثقلین میں عرض کرتا ہوں، حضور فرماتے انی ترکت فیکم الثقلین، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ چکا ہوں، بڑی وزنی ہیں، بڑی عظمت والی ہیں۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کتاب ہے، حبل ممدود، ایک لمبی رسی ہے، ایک اللہ کی دست قدرت میں ہے، ایک تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اطرتی آل بیتی اطرتی، میں اپنی اہل بیت اطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 دفعہ حضور نے کہا کہ میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے ساتھ برا نہ کرنا، میں تمہیں جاتا ہوں۔ حضور کو منظر پتہ تھا، حضور دیکھ رہے تھے کہ کربلا میں کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں عالم اسلام میں حکومتیں کس کی رہی ہیں جی؟ 90 سال بنو امیہ کی، 700 سال بنو عباس کی، اور دونوں نے زور لا کر اہل بیت کے خلاف حدیثیں بھی گھڑی ہیں۔ اہل بیت کی کب حکومت رہی جی؟ کوئی نہیں، اقتدار ان کے پاس رہا، مخالفت دونوں کی اہل بیت سے تھی۔ پھر ڈھیر ساری حدیثیں اپنے ہم نواؤں کے بارے میں گھڑی اور اہل بیت کے خلاف پراپیگنڈے کیے اور ان کی حدیثوں کو چھپایا جناب۔ تو عرض کرنے کا مقصد، حضور یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف کرنا، ان کے سر کاٹ کر نیزوں پر نہ لادنا، ان کی مخدرات کو بے پردہ گلی کوچوں میں مت گھمانا۔ اور بالخصوص حضرت علی کا ذکر کر کے فرمایا علی تیری محبت کا نام ایمان ہے، تیرے بغض کا نام نفاق ہے۔ فرماتے ہیں علی انت منی وانا من کا، یہی نہیں بلکہ کلام پاک کی گواہی ہے۔ عنوان کے لیے میں نے آیت پڑھی نا، وہ نجران کے عیسائی آئے حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے، مناظرہ ہوا، وہ انہوں نے بات مانی نہیں۔ وہ 2 آدمی تھے نا، وہ کسی ڈیرے میں بیٹھے ہوئے، تو دونوں میں شرط لگی، ایک نے کہا کہ کوا سفید ہوتا ہے، دوسرے نے کہا سیاہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر کالا ثابت ہو گیا تو نے مجھے 100 روپیہ دینا ہے، تو یہ چٹا ثابت ہو گیا تو میں تینوں 100 روپیہ دیا گا، ٹھیک ہے۔ وہ چٹا کہاں کہنا رہا، کار آیا، کہنے لگا بیبے آج میں نمبردارہ نے لڑکے نال شرط لائی ہے، وہ آخدہ کہاں کالا ہوندہ تو میں آکھا چٹا ہوندہ ہے، تو اس آکھا تو 100 روپیہ نہیں شرط کہ پتر بھی 100 روپیہ تیار رکھ۔ اس آکھا میں منسا تو دے سر جی، میں مانوں گا کہ کوا کالا ہوتا ہے تو پیسے جب دوں گا،
اب وہ جس کو کالا کہے گا میں اس کو کہوں نہیں یہ کالا نہیں تو سفید ہے، تجھے کلر میں مغالطہ ہوا ہے۔ تو اصل قصہ یہ حضور کی بارگاہ میں آیا تھا کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں۔ جب نہ مانا، خداوند قدوس نے ایک ترکیب بتائی کہ اے محبوب آپ یہ کریں، یعنی آپ کے پاس علم آ گیا، جنہوں نے آپ کے مجاہدہ کیا اور وہ نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا کہ اب یہ دیکھیں نا، بعض لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، بعض باتیں کمروں میں طے نہیں ہوتی، میدان میں طے ہوتی ہیں، سمجھ گئے نا؟ بعض کاموں کا فیصلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلنا پڑتا ہے۔ اب جب وہ کمرے میں فیصلہ نہ ہوا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں، ان سے کہیں کہ آ جاؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں تم بھی لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم بھی لے آؤ، ہم بذات خود نکل کر آتے ہیں تم بھی آ جاؤ، تو پھر کیا کریں گے؟ تم کہتے ہیں نا تم سچے ہو، ہم کہتے ہیں ہم سچے، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم بھی جھوٹے پر لعنت بھیجتے ہیں تم بھی جھوٹے پر لعنت بھیجو، معاملہ طے ہو گیا جی۔ جگہ ٹائم مقرر ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، سرکار گھر سے برآمد ہوئے، آپ کے پیچھے سجدہ کائنات، اس حال میں کہ امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ میں ہے، امام حسین کو کاندھے پر اٹھایا ہوا ہے، پیچھے خاتون جنت ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات ہے۔ اب یہ اس میدان مباہلہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے محبوب ان سے کہو کہ تم بھی اپنے بیٹے لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 9 ہجری کا۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، لیکن سب کا اس وقت سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹے لاؤ، حضور کہہ سکتے ہیں مولا میرا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو نے جو دیے وہ لے لیے، میں کون سے بیٹے لاؤں؟ حضور نے یہ اعتراض نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کن کو میرا بیٹا کہہ رہا ہے۔ حسنین کریمین یہ خدا نے کہا کہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اپنی عورتیں لاؤ، بیٹی کا تو ذکر نہیں ہے، عورتوں کا ذکر ہے، نساءنا و نساءکم۔ آپ کے حرم محترم میں 9 بیویاں موجود ہیں، بیٹی تو اور کوئی نہیں تھی۔ یہ بھی آپ کو دور کر دوں کہ بعض حضرات کہتے ہیں جی باقی بیٹیاں کیوں نہیں لے کر گئے، وہ قبر سے نکال کر لے جاتے۔ حضرت سیدہ رقیہ ہیں، ان کا 2 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدہ زینب ہے، ان کا 7 یا 8ویں ہجری میں انتقال ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم ہے، ان کا 9 ہجری کے آغاز میں ہو گیا۔ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، 3 بیٹیوں کا وصال ہو گیا، ایک ہی بیٹی حیات تھی۔ اب خدا نے نساء کہا، آپ بیٹیاں لے کر جاتے ہیں، بیٹی لے کر جاتے ہیں۔ پھر یعنی حضور تنہا ہے نا، یوں کہتے کہ میں بھی نکل کر آتا ہوں تم بھی نکل کر آؤ۔ یہ انفسنا جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ ہم بھی اپنی جانوں سمیت آتے تم بھی آؤ جی۔ اب سرکار نکل کر گئے، حسنین کریمین کس کھاتے میں؟ ابنا میں۔ خاتون جنت کس کھاتے میں؟ نساء میں۔ علی کس کھاتے میں؟ نفس رسول۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا علی لخموں کا لخمی، شاروں کا شاری، دموں کا دمی۔ اور اس لیے رئیس المجددین حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی،
حب نبی میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی، لخموں کا لخمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، کچھ فرق نہیں ماں بین پیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ یہ تو باقی میری کوئی گل پسند نہیں آئی، شعر ہی اچھا لگا، یہ اپنے کول رکھو، ایسی کوئی بات نہیں، میں اپنے باپ کا ذکر کر رہا ہوں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ حضور کا گوشت بارپا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیری سکن میری سکن، تیرا نفس میرا نفس، اور حضور نے خود نفس کہا ہے۔ ایک موقع پر کوئی معاملہ ہوا، حضور نے فرمایا ان سے کو امن کریں ورنہ میں ایسے آدمی کو بھیجوں رجل کا نفسی، جو میرے نفس کی طرح ہے، میں اس کو بھیجوں گا۔ فرمایا وہ کون؟ فرمایا علی۔ اور سرکار کے جو کام کرنے کے یہاں عام طور پر لوگ ایک موضوع روایت ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کلو تقین و نقین فہو علی، ہر تقی ہر نقی، ہر متقی پرہیزگار، ہر صاف ستھرا آدمی کیا ہے؟ میری آل ہے۔ پوری امت میں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی تقی ہے؟ کوئی نقی ہے؟ نہیں نا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں جی، امیر حج بن کر 9 ہجری میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے حضرت علی کو نہیں بھیجا، آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور پہلی منزل جب وہاں پہنچے نا، پہلی منزل پر قیام کیا، پیچھے حضور مولا کائنات کو اپنی کسوہ اونٹنی دی، سوار کرایا اور کلام پاک کی آیتیں دے کر بھیجیں کہ یہ تم نے وہاں سنانی ہے۔ آپ حضور کی اونٹنی پر سوار ہو کر حجفہ کے مقام پر جعفہ کے مقام پر پہنچ گئے جی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب آپ کو دیکھا تو فرمانے لگے اجیتا امیرن و معمورن، ہو سکتا ہے حضور نے ارادہ بدل دیا، مجھے امیر بنا کر بھیجا، اب حضرت علی کو بنا دیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا امیر آپ ہی ہیں، البتہ حضور نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ جو سورہ توبہ کی آیتیں ہیں نا چند، یہ مجھے پڑھ کر سنانی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو حضور کا حکم ہے جی، آپ کا قیاس ہے، کر سکتے ہیں، میں تو نص پر عمل کر رہا ہوں جو حضور نے حکم دیا ہے۔ جب قیاس میں نص میں اختلاف ہو تو نص کو ترجیح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں پتہ کرتا ہوں، آپ وہی سے واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے علی کو وہ بھیجا ہے، وہ آیات دے کر وہ کام تو میں بھی کر سکتا نہیں، تو للو پھتو کا سے حال ہوگے جناب، آپ سے بڑھ کر کوئی نقی ہے ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی تقی ہو سکتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اور ایک اور بات بھی ہے، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس کو بھیجوں گا کا نفسی جو میرے نفس کی طرح ہے، اور یہاں یہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انفسنا وانفسکم، حضرت علی کے زمرے میں انفسنا کے اندر، بعض جدید دور کے مولوی کہتے ہیں ابنا کے اندر ہیں، اب پیو پتر تو ابنا نہیں ہو سکتے نا جی، اسی کھاتے میں حسنین کریم ہے، اسی کھاتے میں حضرت علی ہیں، اور اگر ابنا بھی مان لو تو سرکار کے بیٹے ہونے کی اہمیت کسی اور کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اب انہی کو حضور نے کیوں بلایا جی؟ سوال یہ ہے کہ آپ کسی اور کو لے کر نہیں گئے، ازواج مطہرات موجود ہیں ان کو لے کر نہیں گئے، خواتین میں صرف خاتون جنت کو لے کر گئے، مردوں میں حضرت علی حضور کے داماد تھے نا،
حضرت عثمان غنی بھی داماد ہیں، وہ بھی مدینہ میں موجود ہیں، ان کو لے کر کیوں نہیں گئے؟ اگرچہ حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، وہ داماد تو تھے۔ ابو العاص ہیں، وہ بھی موجود ہیں، سیدہ زینب کے شوہر، ان کو لے کر کیوں نہیں گئے جی؟ صرف ایک علی کو لے کر گئے جی، کسی اور کو نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے جو معاملہ آ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ثم نبتہل، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹے پر لعنت بھیجیں۔ لعنت وہ بھیج سکتا ہے جس نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہو، نہ زندگی میں جھوٹ کا کبھی امکان ہو۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ زندگی کے آخری مرحلے تک اس کا امکان ہے۔ جھوٹوں پر لعنت بھیجنی تھی، اور ان کو کیوں لیا جی؟ اور کسی کو کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ ہے کہ پہلے 5 ہجری میں آیت نازل ہو چکی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مائی صاحبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بھی اس کی راوی ہیں، میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ بھی اس کی روایت کرتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، حضور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ فرماتی میرے گھر میں بھی حضور نے اس کا اعادہ کیا، یعنی فرماتے ہیں کہ حضور نے سر کے اوپر چادر اوڑھی جس پر اونٹ کے کجاووں کے، وہ یمنی چادر تھی، کو نشان یعنی کڑائی ہوئی تھی، اس کے نشان تھے، کالے رنگ کی تھی، حضور نے اوڑھی۔ حضرت امام حسن آئی، ان کو چادر کے اندر بٹھایا، امام حسین آئے، ان کو بٹھایا، حضرت خاتون جنت ان کو کہا کہ اپنے خامد کو بلاؤ، حضرت علی کو بلایا، ان کو بٹھایا، حضرت خاتون جنت کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اوپر چادر ڈالی اور فرمایا کہ ہؤلاء آل بیتی۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ۔ ان کو چادر کے اندر کیوں نہیں کیا جی؟ ان کا تو گھر ہے۔ ادھر حضرت ام سلمہ نے داخل ہونے کی کوشش کی، چادر اٹھائی کونا، اندر داخل ہونے کی کوشش کی، فرمایا آپ نے چھین لی کھینچ کر، آپ نے فرمایا انت علی خیر، تو بھی بہتر پر ہے، پر یہ مقام اور ہے۔ اب یہ 5 چادر کے نکے تھے، ان کے 5 کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور کر دے۔ تو اللہ نے دور کی یا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کو پروگرام بنانے کی، کو بندے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ارادہ کرے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے نا، مبالغہ کا سیگا وہ کر گزرتا ہے، رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ تو انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، جو چاہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ ہر عیب ہر نقص کو ان سے دور کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ آگے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور یہ بھی باب تفعیل کا صیغہ بیان کیا مبالغے کے لیے، پھر مصدر تاکید کا لائے کہ ایسے پاک کرنا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اب حضور سمجھتے تھے کہ ان سے ہر برائی کو، اور جھوٹ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو لعنت ہے۔ فرمایا کہ ہر عیب سے ان کو دور کیا۔ حضور کو یقین تھا کہ ان کو حق ہے جھوٹے پر لعنت بھیجنے کا، ضمانت نہیں۔ اور اسی لیے اللہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب حقیقی سچا وہ تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن آپ جن کو سچا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں۔ عرض کرنے کا معنی یہ ہے علی کون ہے؟ نفس رسول ہے۔ آپ فرمایا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ فرمایا کہ علی انتا کا نفسی، تو میرے نفس کی طرح ہے۔ اور پھر اس موقع پر یہاں ایک اور بھی بات عرض کر دوں، یہ غدیر معاملہ کب ہوا؟
یہ جوفا ایک مقام ہے، جوفا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے جی، ان بیٹوین۔ وہاں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے خم، بستی ہے۔ اس بستی کا ایک بہت بڑا تالاب ہے جہاں وافر مقدار میں پانی، اور عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں۔ غدیر خم مطلب کیا؟ خم کی بستی کا تالاب۔ سرکار مکہ معظمہ سے حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیں، پانی ہے، وضو وغیرہ بھی کر لیں، نماز وغیرہ بھی پڑھ لیں۔ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں آرام کیا۔ اتنے میں حضور نے حضور مولا کائنات کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ یمن میں تھے، اور یمن کا جو ہمدان کا قبیلہ ہے وہ سارے مرہون ملت مولا کائنات کے، ان کی تبلیغ پر سارے مومن ہوئے۔ اب وہاں سے حضور نے فرمایا کہ ہم حج پر جاتے ہیں، وہیں سے یمن سے حج پر آ جانا۔ اب کچھ لوگ تو وہاں پہنچ گئے، اور کچھ وہ تھے کہ حضور واپس جا رہے ہیں، راستے میں اس غدیر خم کے موقع پر آ کر ملے۔ ان کے اندر ایک صحابی ہیں ابو بریدہ اسلمی، وہ فرماتے ہیں کہ پورے صحابہ میں سب سے جو مجھے بندہ پسند نہیں تھا نا، وہ حضرت علی تھے۔ جس بندے کو میں پسند نہیں کرتا تھا وہ علی تھے۔ اب وہاں یہ ہوا کہ یمن میں مال غنیمت آیا۔ حضور مولا کائنات نے ایک کنیز تھی، وہ اپنے لیے سیو کر لی، علادہ اپنے لیے رکھ لی۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ آپ نے مال غنیمت کے اندر یہ انصاف نہیں کیا، آپ کو حق نہیں پہنچتا، آپ نے یہ کنیز لے لی۔ چنانچہ وہ لوگ جب غدیر خم کے موقع پر حضور پہنچے تو وہ لوگ آئے، ایک آدمی آتا ہے اعتراض کرتا ہے، یا رسول اللہ حضرت علی نے ٹھیک نہیں کیا جناب۔ دوسرا آتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے، حضرت علی کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا۔ اب تیسرا آتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں ما تریدون من علی، اور تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ جب بات کی ما تریدون من علی، علی سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو اس نے کنیز لی ہے اس کا حصہ اس سے زیادہ بنتا ہے، وہ اس کے حصے سے کم ہے۔ ایک آدمی کے حصے میں 100 پاؤنڈ ہوتے ہیں، 50 لے لے تو اس نے بددیانتی تو نہیں کی، ضرورت کے لیے اپنے حصے میں سے اس نے پورا حصہ نہیں لیا، کم لیا۔ حضرت بریدہ اسلمی وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے اس موقع پر غدیر خم پر خطبہ دیا تو فرماتے ہیں اس سے پہلے میں علی کو پسند نہیں کرتا تھا، اس واقعے کے بعد تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مجھے جس سے پیار ہے وہ علی ہے۔ اب سرکار نے موقع بنا، حضور نے یہ کیا کہ اونٹ کے کجاووں کا ایک اسٹیج بنایا، اس اسٹیج پر حضور تشریف فرما ہوئے، اور پہلے آپ نے کلام پاک کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ فرمایا الست اولاکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ سب کہتے ہیں اللہم نعم، بے شک صحیح ہے۔ 3 بار آپ نے فرمایا جی، 3 بار صحابہ کرام نے اللہم نعم کہا، یا رسول اللہ بے شک ایسے ہی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر سن لو، من شرط یہ ہے جی، من کنت مولا فعلی مولا، پھر سن لو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا ہم مولا کا ترجمہ نہیں کرتے، حضور نے مولا کہا، ہم بھی مولا کہتے ہیں، جب ان کا نام لیتے ہیں تو مولا کائنات ہی کہتے ہیں جی، اور سب نے صحابہ نے بھی ان کو مولا ہی کہا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے، مولا، ہم بھی مولا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی مطلب ہے کہ یہ سنت ہے مولا، حضرت علی کو، ہم بھی ان کو مولا کہتے ہیں جی۔
قصہ یہ ہوا کہ حضور نے حضرت علی کو ممبر پر وہاں کھڑا کیا، ہاتھ ان کا بلند کیا، صحابہ کی طرف منہ کیا، فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ اعلان سرکار نے مکے میں نہیں کیا، وہاں منا میں نہیں کیا، عرفات میں نہیں کیا، غدیر خم کے موقع پر کیا، یا مکے والے موجود نہیں ہیں۔ یا جو لوگ موجود تھے نا وہ یا اہل مدینہ تھے یا شام والے تھے، ان کا راستہ آگے لادا ہوتا ہے نا، ان کے سامنے خطبہ کیوں دیا جی؟ آپ کو پتا تھا جو چلے گئے ان سے خطرہ نہیں ہے، یہ جو موجود ہے نا آگے چل کر میری اولاد کا، انہی کی اولاد سے خطرہ ہو سکتا ہے، شامیوں سے، اور کچھ اہل مدینہ بھی ساتھ مل جائیں گے۔ تو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا جی۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے جی؟ مولا کا مادہ اشتقاق ہے ولیٌ، واو لام یا۔ ولیٌ کے 4 معنی ہیں، 5 ہیں۔ ایک ولی کے معنی ہوتے ہیں اقرب، قریب، نیئر۔ ایک ولی کے معنی ہوتے ہیں مددگار، ہیلپر۔ ایک ولی کے معنی ہوتے ہیں محبوب، یعنی دوست۔ ایک ولی کے معنی ہوتے ہیں متصرف، مالک، آقا، مالک۔ ایک ولی کے معنی ہوتے ہیں حقیقی مالک، وہ صرف اللہ ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہوا مولاکم برسول، وہ کلام پاک کی آیت آپ نے ایک صحابی عبداللہ ابن سلام کی بات ہے، وہ دوسرے محلے میں رہتے تھے، وہ محلے سارا ان سے نفرت کرتا، وہ حضور کی بارگاہ میں پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فکر کیوں کرتے ہو، تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار اللہ کا رسول ہے، اور تمہارا مددگار وہ ہے جو رکوع میں، نماز میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو یہاں معنی محبوب کے نہیں ہے، مددگار کے ہیں جی، ان کو مدد کی ضرورت تھی۔ تو ولی کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی متصرف کے بھی ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر علماء کرام جو ملتے ہیں آپ ان کو مولانا کہتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی۔ بعض کہتے ہیں چونکہ یہ مولا اللہ کا نام ہے اس لیے حضرت علی کو مولا نہیں کہنا چاہیے، حضرت علی کہا کریں، مولا مت کہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ تو مولانا ہے، تو پھر آپ مولانا کیوں کہتے ہیں جی؟ یہ تو آپ شرک کر رہے ہیں، مولانا تو اللہ ہے، آپ مولانا کدھر سے ہو گئے؟ پھر یا مولانا کا معنی کیا ہے؟ یا مولانا کا معنی کہ آپ ہم سے بہتر ہیں، سردار ہیں، ہم آپ کو اپنا آقا سمجھتے ہیں جی۔ تو ولی ان کے کئی معنی، ولی کے معنی مددگار کے، ولی کے معنی قریب کے، ولی کے معنی محبوب کے، ولی کے معنی متصرف کے، اور ولی کے معنی آزاد کرنے والے کے، اور اس کو بھی مولا کہتے ہیں جس کو آزاد کیا جاتا ہے، اور ولی اولاد کو بھی کہتے ہیں، وہ وارث ہیں اس کے، اور وہ غلام بھی ولی ہوتا ہے جس کو مالک آزاد کرے، کوئی اور وارث نہ ہو، وہ بھی ولی ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ تو مطلب ولی کے بہت سارے معنی ہیں، یہاں وہ معنی ہے جو سرکار کے لیے ہیں جی۔ حضور فرماتے ہیں من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کے اندر نبوت مستثنا ہے، باقی کچھ استثناء نہیں۔ جیسے دوسری حدیث میں حضور فرمایا تھا کہ علی اما ترضا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا تھا۔ الا انہ لا نبی بعدی، مجھ میں تجھ میں فرق کیا ہے؟ تو نبی نہیں ہے، باقی مجھ میں تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا
فرق صرف یہ ہے کہ علی نبی نہیں ہے، نبی کو نکالو، باقی محمد میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مولوی اگر فتویٰ لگانا چاہے تو سوچ لے۔ اعلیٰ حضرت نے مولانا احمد رضا خان صاحب کو فاضل بریلوی نے سرکار غوث پاک کی تعریف کی ہے جی۔ تعریف میں جو کہتے ہیں کہ الوہیتی احمد نے نہ پائی۔ اللہ میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ حضور سب کچھ ہیں، معبود نہیں ہے، حضور کی عبادت نہیں ہوتی، باقی حضور میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، غوث پاک میں فرماتے ہیں نبوتی سے تو عاطل یا غوث، غوث پاک تجھ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف کیا فرق ہے؟ نبوت۔ جی ایک گل علی واسطے آکھاں تے ساڑ کیوں پہندا ہے جناب؟ ہاں، اور آگے فرماتے ہیں کہ اے غوث پاک، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نبی ہوتے، آپ نبوت کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ شعر بڑا مزدار تھا کہ تمام افضال کے قابل ہے یا غوث، یعنی نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ آپ کے اندر ہر فضیلت پائی جاتی ہے، صرف نبوت آپ کے اندر نہیں ہے، باقی آپ میں اور حضور میں کوئی فرق نہیں۔ حضور میں اور خدا میں الوہیت کے سوا کوئی فرق نہیں۔ تو یہ بات کہی جائے کہ علی میں اور محمد میں نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں، اور اسی بات کو حضور فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کا ہر معنی جو سرکار کے لیے ہے وہی علی کے لیے ہے، صرف نبوت کا معنی نہیں ہے۔ ایک اور غلط فہمی بھی دور کر دوں، بعض رات یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضور نے مولا کائنات کی خلافت کا اعلان کیا، یہ دونوں کو غلط فہمی ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا مصلی پر کھڑے کر کے اعلان کر دیا۔ اچھا، شیعہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر حضور نے من کنت مولا ھذا علی کہہ کر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ دونوں غلط ہیں، نہ وہ خلافت کا اعلان ہے نہ یہ خلافت کا اعلان ہے۔ اگر من کنت مولا خلافت کا اعلان ہوتا تو منا میں ہوتا، عرفات میں کرتے یا سارے موجود تھے، یا تو مجمع تتر بتر ہو گیا جی۔ پھر حضور یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ بات دیکھیں نا، یہ سسا سزا کہنے کے بجائے سیدھا سپا کہنا جی، پرابلم کیا ہے؟ کیا حضور ڈرتے تھے؟ کہہ دیتے نا میرے بعد یہ خلیفہ ہوتا۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یا ما ترضی ان تکون، یہ تعبیلات کی ضرورت کیا ہے؟ حضور واضح طور پر فرماتے میرے بعد یہ خلیفہ ہے۔ حضور نے اپنی زندگی آخری ایام حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ مصلی پر کھڑا ہونے کا معنی یہ نہیں کہ میرے بعد تو خلیفہ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سمجھ میں نہ آئی، حضرت علی نہ سمجھے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ پہلا جو معاملہ نہیں ہوا جی سقیفہ بنی سادہ، وہاں آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے حضور خلیفہ بنا کے اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ وہ تو فرماتے حضور کا فرمان ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ابوبکر صدیق کہ میری امامت کا مقصد یہ ہے کہ میں مجھے خلیفہ ہوں، تو پھر وہاں یہ بیان کرنے کی ضرورت تھی خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ اے عمر اس کو بنا لو، ابو عبیدہ ابن جراح اس کو بنا لو، وہ کسی اور قریشی کی بیعت کر لو۔ وہ کسی اور قریشی نے تو نماز نہیں پڑھائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے نہیں بات سمجھ سکے۔ حضرت علی نے پوری زندگی کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور نے میری خلافت کا اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر۔ علی کی سمجھ میں نہ آئی، تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ نہ آپ نے کسی موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔
اما ترضى ان تکون، اس کا تعلق مرتبے کے ساتھ ہے، فضیلت کے ساتھ ہے۔ یقیناً جو اللہ نے حضور کو فضیلت عطا فرمائی مولا کائنات کو، وہ کسی صحابی کو نہیں ہے۔ من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا وہ اس کا علی مولا، یہ سرکار نے کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ لخموں کا لخمی کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ انت منی وانا من کا کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ یہ نہیں فرمایا ترضى تکون منی متن بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی سے پوچھے سیکنڈ پرسن کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پورے اس گروپ میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیکنڈ پرسن کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ تو حضور فرماتے تیری نسبت وہی مجھ سے ہے، موسیٰ کے بعد سیکنڈ ہارون تھا، میرے بعد سیکنڈ تو ہے۔ اس سے مراد خلافت نہیں، اس سے مراد مرتبہ اور مقام ہے، مرتبہ اور مقام ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، حضور نے اپنی زندگی میں کبھی یہ بھی نہیں کہا، کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ۔ حضور نے خلیفہ کسی کو بنایا ہی نہیں، فرمایا کہ پہلی بار میں خلیفہ بناؤں گا تو سیکنڈ ٹائم کون بنائے گا؟ جو کام بعد میں انہوں نے کرنا پہلے ہی کیوں نہ کریں۔ صحابہ کرام کی میجارٹی سے اتفاق سے حضرت بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، پھر صحابہ کے اجماع اتفاق سے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنایا گیا، پھر انہی کے اتفاق سے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا، پھر انہی کی بیعت اتفاق سے مولا کائنات۔ اور آپ کا خطبہ موجود ہے، آپ نے اہل شام کو خط لکھا، ناج البلاغہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیعت انہوں نے کیا کہ جنہوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، ابو بکر صدیق عمر عثمان کی بیعت کی، میری بیعت کرنے والے وہی ہیں۔ اور فرمایا کہ جس کی وہ بیعت کر لیں اسی میں اللہ کی رضا ہے، میری بیعت کرنے والے بھی وہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی خلافت کے برحق ہونے کی دلیل کے طور پر خلفائے ثلاثہ خلافت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ حضرت علی کا اپنا خط ہے۔ تو اب کسی منکر کے لیے بھی کوئی پہچان ان کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر تمہارے نزدیک میں خلیفہ نہیں تو ابو بکر بھی خلیفہ نہیں۔ اہل شام کو بتانا چاہتے پھر حضرت عمر بھی خلیفہ نہیں، حضرت عثمان بھی خلیفہ نہیں، اس لیے کہ میری بیعت جنہوں نے کی انہوں نے ہی ان کی بیعت کی، ان کی بیعت سے وہ خلیفہ بن سکتے ہیں تو میں بھی بن سکتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ ساری جتنی روایات ہیں یہ فضیلت کی ہیں، یا کوئی کسی کی امامت کا حضور نے ذکر نہیں کیا، میرے بعد خلیفہ ہوگا ذکر نہیں کیا، امت پر چھوڑا۔ اور صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض بھی کیا تھا، یا رسول اللہ آپ ہم پر کو خلیفہ مقرر کر کے جائیں۔ حضور نے فرمایا تھا ان اعمروا علیکم ثم عصیتموہ، میں تم پر کسی کو خلیفہ مقرر کروں اور تم اس کی نافرمانی کرو لعذبتم، تو پھر اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے میں مقرر نہیں کرتا، تم کرو۔ کرم کم جو نہیں مانے گا اس پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ تو قصہ یہ ہے، غدیر خم کے موقع پر یہ یقیناً وہ مرتبہ وہ مقام ہے جو سرکار نے آپ کو عطا کیا، وہ کسی صحابی کو نہیں۔ جو غزوہ خیبر میں آپ نے فرمایا یحب اللہ و رسولہ، یہ مرتبہ کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ جو آپ نے حدیث منزلت ہے، حدیث متواتر ہے، اب اس میں ذوف کا قول نہیں کر سکتے، اس میں حضرت مولا کائنات کی فضیلت ہے۔ من کنت مولا فاز علی مولا کے اندر 16 صحابہ نے روایت کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب المتواترات میں اس کو حدیث متواتر میں لکھا ہے۔ اس کا حکم وہی ہے جو قرآن کا ہے جی، جیسے قرآن سے عقائد ثابت ہوتے ہیں ایسی حدیث متواتر کا بھی وہی حکم ہے۔ تو یہ حدیث متواتر ہے، اس سے مراد مولا کائنات کی فضیلت ہے، مولا کائنات کا مقام ہے اور منزلت ہے۔ باقی رہا
حضور کی امت میں افضل کون ہے یہ اللہ جانتا ہے جی۔ علماء کرام فرماتے ہیں دو وجہ، یا کثرت ثواب کی وجہ سے یا کثرت فضائل کی وجہ سے، دو باتیں۔ یا ثواب کی وجہ سے کس کو قیامت میں، وہ قیامت کو ملے گا وہ اللہ جانتا ہے، وہ تو دنیا میں معلوم نہیں ہو سکتا۔ اب رہا فضائل، سرکار نے کہیں کنجوسی نہیں کی، حضور نے ہر صحابی کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن جراح اس امت کا امین ہے، یہ کسی اور کو لقب حاصل نہیں۔ حضور حضرت زبیر بن عوام کے لیے فرماتے ہیں یہ حواری ہے، ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری یہ ہے، یہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو حذیفہ یمانی یہ میرا رازدار ہے، یہ خلفائے راشدین میں بھی کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت خزیمہ سے فرماتے ہیں یہ میرا وہ صحابی ہے جس کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے، یہ خلفائے راشدین کو بھی حاصل نہیں۔ ہر بندے کو سرکار نے نوازا ہے فضائل، لیکن ان کی بنیاد پر ہم کسی کو افضل اور مفضول نہیں کہتے، اس لیے کہ ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو فضائل کی باتیں اما احاد، وہ جو خبریں حدیث میں آئی ہیں وہ خبریں واحد ہیں، او متعارضۃ، یا ایک دوسرے سے متعارض ٹکراتی ہیں، یا ظنی الدلالت ہیں، ان کی دلالت کلیئر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر من کنتو مولا سے خلافت مراد لینا یہ تو کلیئر نہیں ہے، نماز سے حضرت ابوبکر صدیق خلافت مراد لینا یہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یا وہ اپنے معنی میں کلیئر نہیں ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ غایۃ حزن۔ اس کی انتہا اس بات پر ہے کہ یہ ظن ہے، اس کے اندر کوئی یقین نہیں۔ یقین اس پر ہے کہ سرکار کی اہل بیت سے پیار کرو حضور کا خاندان سمجھ کر، سرکار کے تمام صحابہ سے پیار کرو ان کے ساتھی سمجھ کر، سب سے یکساں محبت کرو، پیار کرو، حضور کی ہر نسبت کو نبھاؤ۔ اہل بیت اطہار سے اس لیے ہمیں پیار ہے کہ وہ حضور کا خون ہے، حضور کا خاندان ہے۔ صحابہ سے اس لیے فضائل ہے کہ وہ سرکار کے ساتھی ہیں، سرکار کے خاطر انہوں نے گھر چھوڑے، در چھوڑے، بچے چھوڑے، بیویاں چھوڑی، دنیا کا مال و متاع چھوڑا، جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو ہمیں ان کو حضور کے پیمانے سے دیکھتے ہیں، حضور کے ساتھی، ان سے بھی ہمارا پیار ہے، ان سے پیار ہے۔ ہم اس جھگڑے میں ہی نہیں پڑتے۔ بات دیکھیں نا، اولاد کے لیے والدین دونوں قابل احترام ہوتے ہیں، ماں ہو یا باپ ہو۔ اولاد کا یہ کام بیرون جائے میرا پیو چنگا، یہ میری ماں چنگی ہے، ان کے دونوں کے ملاپ سے اس کا وجود ہے، وہ دونوں اس کے لیے قابل احترام ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، صحابہ کرام بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور اسی بات کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک سلسلے کے بانی ہیں، آپ کی عقائد کی کتاب ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دیکھو میں نام وہ بڑھاپا نہیں، محافظہ بھول جاتا ہے، کتاب کا نام بھول گیا، نہیں لمحہ، ہاں چلو جو بھی ہے، فی عقائد ارباب آل تقا، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل عقیدہ متقی ان کے عقائد کے بارے میں سارے عقیدے کی بات بیان کی، آخر میں جا کر وہ صحابہ کی فضیلت کی بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امسک عن التفضیل، کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو، اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے جی۔ فرمایا لا یکرمک، اس میں تیری کوئی عزت نہیں ہے، ان تفضل احدا علی الاخر، کہ ایک کو دوسرے پر آپ فضیلت دیں، کوئی عزت نہیں تیری اس میں۔ لا یکرمک ان تحب احدا علی اکثر من آخر، ایک سے تو زیادہ محبت کریں، اس میں کوئی عزت کی بات نہیں۔ بل یکرمک، عزت کی پوچھتا ہے تو وہ یہ ہے، یحب ما تحبہم علی السوا، برابر تھی کہ سب سے پیار کر، سب سے محبت کر،
اور کسی کی طرف سے دل کے اندر بغض اور کینہ نہ رکھ دیں. سمجھ گئے جی؟ تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. آج بغض کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ جس کو ناسبی کون ہے جو نعرہ حیدری اچھا نہ لگے، منہ سے تو نہیں کہہ سکتا نا تعویل. جس کو اہل بیت کے فضائل حدیثیں بیان کی جائیں تو نقص نکالے، جن کو مولا کا اہل بیت کی شان بیان کی جائے تو نقص نکالیں. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، جب کبھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا گھنٹے کا پروگرام، تو 40 منٹ صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. بھائی وہ گٹ بنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کی محفل ہے، علی کا ذکر کرو. حضرت ابوبکر صدیق کی محفل ہے، ان کا ذکر کرو. بیچ میں اہل بیت کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس جس کا دن ہے اس کا ذکر کرو. یہ نہیں کہ وہ چونکہ ان کو خود اپنے عقیدے پر یقین نہیں نا جی، وہ لوگ پتہ نہیں کیسے کیا سمجھیں گے جی. اس سے پہلے اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ مجرمین کے کٹہرے میں کھڑے ہیں جناب. تو بنیادی بات یہ ہے کہ حضور مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا. پوری امت کو ان کے بس نا حضور معراج پر گئے جی، وہ سارے کمالات حضور کو ملے نا. اللہ کو کس نے دیکھا جی؟ حضور نے دیکھا. جنت دوزخ کو کس نے دیکھا ہے؟ حضور نے دیکھا. برزخ کو کس نے دیکھا ہے؟ حضور نے دیکھا. ہم نے تو نہیں دیکھا. تو ہم خوشی کو مناتے ہیں. وہ سارا تو سرکار نے کیا جی. وہ جنت کا ٹور کیا، جنت کا دورہ کیا، اللہ سے زیارت کی، ملاقات کی، وہ سارے مقامات تو سرکار کو ملے. ہم یہ جشن معراج کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کا حضور کے امتی ہیں. ہاں، نبی کا جو مقام ملتا ہے امت اسے خوش ہوتی ہے جی. اس لیے خوش ہیں کہ وہ ہمارے نبی کو وہ مقام ملا جو حضور کے سوا کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا جی. تو مطلب یہ ہے کہ جن کے آباء و اجداد بزرگوں کو وہ مرتبہ مقام ملتا ہے، ان کے پیروکار محبت کرنے والے اس سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو ان معاملات میں. اور ایک اور بات بھی آپ کو جاتے ہوئے عرض کر دوں، مولوی ایک اور کام بھی کرتے ہیں جی. وہ یہ وابی نہیں ہے. ہم 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 12 تو تاریخ ہی نہیں ہے، 12 کو تو پیدا ہی نہیں ہوئے جی، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے جی. اب ہمیں اس سے روکنے کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ 12 کی تاریخ ہی غلط ہے. 12 کو او میاں تو جس دن پیدا ہوئے تم اس دن مناؤ نا بھائی، یا تو دوسری تاریخ ہمیں متعین کر کے بتاؤ، اس میں مناؤ، پھر کوئی بات نہیں. 12 چھوڑ دیں گے تمہارے ساتھ مل جائیں گے. وہ مناؤ تو صحیح، لیکن صرف اترے لنگ. اسی طریقے سے تاریخوں بعض کہتے ہیں جی وہ فلاں تاریخ ایسے نہیں ہے، اور ایسے ایسے چکر باز ہیں. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ایام تشریق میں ہے. انہوں نے 18 کو بنایا ہوا ہے. یوم غدیر 18 ذوالحج ہے جو جمعے کا دن گزر گئی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ایام تشریق میں ہے. تمام تاریخوں کا اتفاق ہے، دن کا تعین نہیں. ایام تشریق. ایام تشریق کون سے؟ 9 سے لے کر 13 تک، 9 کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان غنی 9 10 11 12 13 ان دنوں میں فوت ہوئے، 18 کو نہیں تھی. اور کثرت نے لکھا کہ آپ کی شہادت 12 ہوئی. تو یہ 12 کیا ہے؟ ایام تشریق میں ہے، وہ اس سے خلاف نہیں ہے. بعض کہتے ہیں روزے میں تھے تو پھر 9 کو ہوئے ہوں گے. اگر روزے میں تھے تو پھر 9 کو، چونکہ 9 کو روزہ رکھنا بڑا مستحب ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، پھر 9 کو ہو گئے. 18 کو تو نہیں ہے. اب 18 کو اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ جو غدیر کے موقع پر جشن منایا جاتا ہے، خوشی، اس میں رنگ میں بھاگ ڈالے جی دیکھو جی یہ اصل میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور یہ لوگ اس میں جشن مناتے ہیں. حضرت علی کا وہ ان کی اپنی تاریخ ہے، ان کی اپنی تاریخ ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق پر حملہ ہوا 26 ذوالحج، آپ مدفون ہوئے 28 ذوالحج. یہ یکم اور رم تو سپاہی صحابہ نے جا کے نکالی ہے، وہ تو کسی تاریخ میں نہیں.
اب اس کو ادھر نکالا کہ ہم محرم کا آغاز اہل بیت کے ذکر کے بجائے وہاں سے شروع کریں. ہماری بات نہیں پتہ نا تو یکم محرم کو حضرت عثمان غنی کی شادی وہ 26 کو بیان کرے نا، پورا دن ہے، 26 سے لے کر 30 تک 4-5 دن پورے کرے، یا 20 ہی کو شروع کر لیں جی. کو ضروری ہے عشرہ محرم ہی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے یوم وصال 20 جمادی الاخری، ایک مولوی صاحب رو پڑے، کہتے ہیں جی یہ غلط ہے، ان کی تاریخ نہیں، یہ تو شیعوں نے لکھی ہے. میں نے کہا اصل آپ بتا دیں. آپ کا اہل بیت سے تو لنک ہی نہیں نا جی. آپ نے نا ان کی تاریخ ولادت آپ کو پتا ہے نا، تاریخ وصال پتا ہے. جس کے پاس وہ کہتے وہ جس گراں نہیں جانا ادھر ناک ہی لینا ہے. آپ نے اور آپ نے تو وہ سلوک کیا ہے. یا تو ہمیں تاریخ بتائیں نا جی، ہم اس کو مان لیتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ کام شیعوں نے کیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو میلاد کا جلوس پہلے کس نے نکالا جی؟ یہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے میلاد کا جلوس باقاعدہ جشن کے ساتھ چھٹی منائی، لنگر تقسیم کیے، سب سے پہلے کس نے منایا؟ شیعوں نے. فاطمین مصر نے 363 میں ہجری میں. اس کے بعد پھر باقیوں نے منایا. مظفر الدین عربی مسلمانوں سنی کا حکمران ہوا، اس نے اپنے 7ویں صدی میں منایا جی. یہ بھی پہلے انہوں نے منایا. اچھا یہ معراج پہلے کس نے منایا جی بطور جشن کے؟ اس کا آغاز بھی شیعوں نے کیا. یہ یوم غدیر بھی بڑے جشن کے ساتھ 353 میں یہ بھی شیعوں نے آغاز کیا جی. تو اگر یہ ان کا آغاز کرنا برا ہے تو میلاد کیوں مناتے ہو؟ وہ بھی برا ہے نا. اور نقشبندیوں کو تو میلاد منانا ہی نہیں چاہیے جی. وہ تو مجدد صاحب نے اس کو بدعت سیاح لکھا ہے جی. ہاں انہوں نے مکتوبات میں اس کو بدعت سیاح لکھا. کہتے بدعت اچھی ہوتی کوئی نہیں، ساری بدعتیں بری ہیں، ان میں یہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے ہم واہ نہ کسی بزرگ کے پیروکار نہ کسی اور، وہ صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے جہاں کوئی تنقید کی بات نہیں، ہر بات سر تسلیم ہے. دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کی ذات ہے، وہ سرکار کے ساتھی ہیں، وہاں تسلیم خم ہے. ان کے بعد تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے ہم چپ کر کے اس کو مان لیں. سمجھ گئے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اہل بیت سے بھی ہمارا پیار کرنا جزء ایمان ہے. صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ حضور کی تعلیمات ہیں. صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ سرکار کے صحابہ ہیں. اہل بیت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ سرکار کا خون ہے، سرکار کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت ساری باتیں میں نے عرض کی ہیں، کچھ بے ربط بھی ہیں. اور آج کی اس تقریب کا سیرہ جناب ہمارے نعیم صاحب ہیں، ان کے سارے انہوں نے پروگرام بنایا، مرتب کیا کرنا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ادارہ حاضر ہے جناب، آپ وہاں اہتمام کریں، ساری باتیں انشاءاللہ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے، آپ تشریف لائے. نعیم صاحب کو بھی اللہ جزا دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا صلہ عطا فرما جو میں نے ذکر کیا ہے. اگر مجھ سے غلطی کو کوتاہی تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. میرا خیال ہے آخر میں 2-4 شعر صلاۃ و سلام کے پڑھ لینے چاہیے. کھڑے ہو جائیں، پھر جنہوں نے وضو کرنا وضو کر لیں. دو شعر پڑھ کے دعا پڑھ